السلام علیکم، میں حافظ محمد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں خان یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا وہ رکھنا چاہوں گا۔ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ پہلے کی حکومت کہاں تھی اور آج پی ٹی آئی یا عمران خان کی حکومت کہاں کھڑی ہے۔ عمران خان کی یہ جو 3 سال کی کارکردگی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں خسارے کے اوپر۔ پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ خسارہ۔ ہم دیکھتے ہیں، چاہے آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، 3 سال پہلے یہاں پہ جو خسارہ تھا وہ $20 ارب تھا، 20 ارب ڈالر تھا، اور 3 سال کے بعد یہاں پہ جو خسارہ ہے 1.8 ارب ڈالر ہے، تقریباً آلموسٹ 2 ارب ڈالر ہے۔ تو 20 ارب ڈالر سے کہاں پہ خسارہ آ گیا ہے؟ 2 ارب ڈالر کے اوپر۔ اس طرح اگر ہم فارن کرنسی ریزروز کی بات کریں تو پہلے جو تھے 7 ارب ڈالر تھا، 7 ارب ڈالر تھا۔ فارن کرنسی جو ریزروز تھے پہلے 7 ارب ڈالرز، اور اسی طرح 3 سال کے بعد اگر آج ہم دیکھیں تو یہ جو ریزرو ہے، فارن کرنسی ریزرو ہے، وہ کتنی ہو چکی ہے؟ 27.40 تک پہنچ چکی ہے۔ مطلب پہلے یہ جو فارن کرنسی ریزرو تھی وہ کتنی تھی؟ تقریباً 7 ارب ڈالر تھی، اور اب کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ 27.40 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان کی، جس طرح اس نے قومی خسارہ کم کیا اور فارن کرنسی ریزرو کو بڑھایا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں ٹیکس کے اوپر، ٹیکس کلیکشن کے اوپر، ٹیکس اکٹھا کتنا کیا گیا، 3 سال پہلے کتنا کیا گیا اور 3 سال کے بعد کتنا کیا گیا، اور آگے مطلب جو ان کی امید ہے، جو انہوں نے ہوپ لگا لی ہے کہ ہم کتنا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹا رکھ دیتا ہوں۔ 3 سال پہلے 24 ارب ڈالر جو تھا وہ ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی۔ 3 سال پہلے کتنی تھی؟ 34 ارب ڈالر تھی، 3400 ارب ڈالر تھی، اور 3 سال کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں تو 4700 ارب ڈالر ہے۔ تو ہمارا ٹیکس جو کلیکشن ہوئی ہے عمران خان کے 3 سال کے اندر وہ کتنی ہو چکی ہے؟ 4700 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ اور 2022 کے اندر، 2022 کے اندر جو ٹیکس کلیکشن کا ان کا جو رکھا گیا ہے ہدف، وہ 6400 ارب ڈالر ہے۔ پہلے کتنی تھی؟ 3400، اور اب کتنی ہدف مقرر کیا گیا ہے؟ 6400 ارب ڈالر، پہلے سے 2 گنا بڑھ چکا ہے۔ ٹیکس کلیکشن میں ابھی تک جو 3400 سے 47 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ ٹیکس کلیکشن اتنا بڑا ہے، اور یہ بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن آگے جو ہے 2022 کے اندر انہوں نے جو ہدف مقرر کر لیا ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ 6400 ارب ڈالر ہے۔ اس طرح آگے ہم ترسیلات زر کے اوپر آتے ہیں تو پہلے جو 3 سال سے پہلے جو تھا وہ 19.9 ارب ڈالر تھا، 19.9 ارب ڈالر تھا ترسیلہ زر، اور 3 سال کے بعد آج جو ہے ترسیلہ زر وہ 30 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ 3 سال کے بعد دیکھیں 3rd گنا جو ہے، 3rd ٹائم بڑھ چکا ہے۔ 19.9 آلموسٹ 20 ارب ڈالر تھا ترسیلہ زر، اور 3 سال کے بعد آج کتنا ہے؟ 30 ارب ڈالر تک بڑھ چکا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، ڈیم کی بات کرتے ہیں۔ بہت سی حکومتیں آئیں، نواز شریف کی حکومت آئی، زرداری کی حکومت آئی، کافلی کی حکومت آئی، لیکن کسی نے ڈیم کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا، اور ڈیم ہمارے پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ جیسے ہمارے لیے ہوا، پانی، آکسیجن یہ سب ضروری ہے، اس طرح ہمارے لیے اب یہ ڈیم بنانا اور پانی اکٹھا کرنا اور الیکٹریسٹی پیدا کرنا کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اور 51 ایئر کے اندر کسی نے کوئی خاص کام اس کے اوپر نہیں کیا، لیکن عمران خان کی حکومت نے تقریباً 12 ڈیم سٹارٹ کر دیے ہیں۔ 12 ڈیم بنانے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ بن رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ 1-2-4 سال کے اندر آپ لوگوں کو کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح آگے ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو عمران خان نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے، جو آواز اٹھائی ہے، اس نے کہا کہ یکساں نصاب، چاہے کوئی امیر کا بچہ ہو، چاہے غریب کا بچہ ہو، چاہے وہ گاؤں کا بچہ ہو، چاہے وہ شہر کا بچہ ہو، سب کے لیے ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے۔ اور اس نے یہ سارا جو ہے
نصاب اس کو یکساں کرنے کی کوشش کی ہے، جو پہلے کبھی بھی کسی حکومت نے نہیں کی۔ وہ اپنے بچوں کو تو باہر بٹھا کر پڑھاتے ہیں اور باقی جانے پاکستان کے بچے وہ پہاڑ میں جائیں۔ یہ پہلے حکومتوں کی سوچ تھی، لیکن عمران خان آئے اور اس نے پورے پاکستان کے لیے ایک جیسا سوچا۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، کچھ تعلیم کے اوپر ہی بات چل رہی ہے، ہم تعلیم کے اوپر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، ہم سارے کہتے ہیں کہ یہ لبرل ہے، عمران خان لبرل ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ کتنا سا لبرل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کام کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ 5 سال تک جو 5 جماعت کے بچے ہیں، 5th کلاس کے جو بچے ہیں، 1 سے لے کر 5th کلاس تک کے بچوں کو قرآن پاک کا ناظرہ پڑھانا لازمی ہے۔ 5th کلاس تک، 5 کلاس کے بچوں تک، 5 جماعت کے بچوں تک، ٹھیک ہے، قرآن پاک کا ناظرہ پڑھایا جائے گا لازمی طور پہ، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں۔ اسی طرح 6 کلاس سے لے کر 12th کلاس تک کے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ 1 سے لے کر 5 کلاس تک بچے جو ہے وہ کیا پڑھیں گے؟ ناظرہ قرآن پاک پڑھیں گے، اور 6 سے لے کر 12 کلاس تک کے جو بچے ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قرآن پاک کو سمجھنے سیکھنے میں ہم سب کی مدد ہوگی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بہت بڑا قدم ہے، جو شاید آج تک کوئی بھی نہیں پرفارم کر سکا۔ باتیں سب کرتے ہیں، پریکٹیکل کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن عمران خان نے یہ تعلیم کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں معیشت کے اوپر۔ اچھا جی، پاکستان اس کرونا وبا کے اندر، یہ جو کرونا وبا آئی، یہ جو کرونا کی بیماری آئی، ہم سب نے دیکھا کہ بہت سی معیشتیں ڈوب گئیں، بہت سی معیشتیں گر گئیں پہلے سے، لیکن ہماری معیشت کا جو GDP رہا وہ رہا 4.4۔ ہمارا جو معیشت کا GDP رہا وہ کتنا رہا؟ 4.4 رہا، جو پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ ہم کرونا وبا کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، پوری دنیا لڑ رہی تھی، پاکستان بھی لڑ رہا تھا، لیکن پاکستان کی اور عمران خان کی یہ معیشت کے اوپر جس طرح نظر تھی، جس طرح اقدام تھے کرونا وبا کے اندر، اس کی وجہ سے پاکستان اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے میں کامیاب رہا، بلکہ کامیابی نہیں رہا، پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ GDP بڑھا، اور وہ GDP کتنا ہے؟ 4.4 ہے۔ اور آج سے 3 سال پہلے اگر آپ GDP دیکھیں تو بہت لو تھا، لیکن آج بہت زیادہ بڑا ہے۔ یہ عالمی فورم والوں نے بتایا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے خود بتا دیا ہے، آپ سروے چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا GDP بھی بڑھا، اس وجہ سے عالمی جو ادارے تھے، مالیاتی ادارے تھے، ان سب کا پاکستان پر اعتماد بڑھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹیبل ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے حامی بھری اور پاکستان کے ساتھ تجارت سٹارٹ کی۔ اسی طرح جب حکومت آئی، اس وقت ہمارا جو قومی خزانہ تھا وہ بالکل خالی تھا، اس کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ پچھلی حکومتیں جب ہمارا قومی خزانہ چھوڑ کر گئیں تو ہمارے قومی خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے عمران خان حکومت میں آئے، اس کو سب سے پہلے قومی خزانہ جو ملا وہ خالی ملا۔ پھر عمران خان نے جس طرح دوست ممالک کے ساتھ رابطے کیے، اور جس طرح عالمی فورم کے اوپر جا کر قرضہ اکٹھا کیا، اور قرضہ اکٹھا کر کے ہمارے پاکستان کو سٹیبل کیا، ادروائز ہمارا ملک جو ہے وہ جن سے پہلے قرضہ لیا ہوا تھا ان کو جو سود کی قسطیں دینی تھیں، اگر وہ ہم نہ دیتے ہمارا دیوالیہ نکل جاتا۔ اب ہم کچھ تھوڑا سا ڈیٹا چیک کر لیتے ہیں کہ جو 36 ارب ڈالر جو قرضہ ہے وہ لیا، مطلب جب عمران خان یہ حکومت میں آئے تو ہمارے قومی خزانے کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ دوست ممالک سعودی عربیہ، چائنا، سب ممالک کے پاس گئے، اور وہاں سے جا کر جو قرضہ اکٹھا کیا وہ کتنا تھا؟ 36 ارب ڈالر تھا۔ جو جن سے پہلے قرضہ لیا ہوا تھا ان کو سود کی قسطیں ادا کی، اور اسی طرح یہ 36 ارب ڈالر جو میں نے ابھی بتایا قرضہ لیا، اس میں سے 29.75 ارب ڈالر جو ہے وہ واپس قرضہ کیا گیا۔ آلموسٹ 30 ارب ڈالر، 36 ارب ڈالر جو قرضہ لیا تھا ان میں سے 30 ارب ڈالر قرضہ جو ہے واپس بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ہم یہ اتنا قرضہ نہ لیتے تو ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو قومی خزانہ تھا وہ خالی تھا، اور ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جاتا،
اور ہمارے ملک اوپر بہت سی پابندیاں لگ سکتی تھیں اگر یہ ہم ان کا قرضہ واپس نہ کرتے، ان کی قسطیں واپس نہ کرتے، تو اور بلکہ بڑھتا جاتا ہمارا سود، ہمارے اوپر قرضہ اور بڑھتا جاتا۔ عمران خان کے لے کر بر وقت ان کی ادائیگی کی، اور ادائیگی کر کے جو قرضہ لیا پھر اس کی بھی ادائیگی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کو ایک دیوالیہ ہونے سے بچایا، اور الحمدللہ اب پاکستان درست سمت کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جیسی درست سمت کی طرف جا رہا ہے تو بہت سی عالمی طاقتوں کو یہ ناگوار گزر رہا ہے، اور ہماری اپوزیشن کو یہ ناگوار گزر رہا ہے کہ پاکستان کیوں سٹیبل ہو گیا ہے۔ وہ سب پڑ گئے ہیں عمران خان کے پیچھے کہ کہیں یہ اسی طرح درست نہ جاتا رہے، اور یہ عمران خان اگلے 5 سے 10 سال بھی پکے نہ ہو جائیں، کسی طرح ان کو جو ہے اسٹیبل نہ ہونے دیا جائے، ان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا جائے اور ان کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ تو اب پاکستانیوں، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان واقعہ سچے آدمی ہیں، واقعہ انہوں نے پاکستان کی معیشت اور تعلیم اور اسلام کے اوپر کام کیا ہے، اور واقعہ اس کو رہنا چاہیے یا اس کو چلے جانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور آپ سب، ہم سب پاکستانی اس وقت یہ جو اپوزیشن ضمیر کا معاملہ اٹھائے ہوئے ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کے اوپر ہم ووٹ دیں گے، تو یہ جو ضمیر فروش ہیں ان کو ڈھونڈیں، احتجاج کریں، اپنے پاکستان کی عزت کی خاطر باہر نکلیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔